امی خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ پر رحم کریں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ جو بھی چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی گر گرا رہی تھی۔ اس کے بکھرے بال رو رو کر اس کی بات کی کمازی کر رہے تھے کہ اس کے بال اس ظالم سیاد موٹی عورت کی مٹھی میں مقید تھے۔ تم پر رحم کروں؟ تم نے ہم پر رحم کیا تھا جو ہم تم پر رحم کریں؟ اور ویسے بھی رحم تو بس رب ہی کرتا ہے، اپنے بندوں پر انسان نہیں کرتے، انسان تو بدلہ لیتے ہیں۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے خاموشی سی چھا گئی تھی۔ بس ہلکی ہلکی اس بد نصیب کی سسکی کی آواز کمرے میں ارتعاش پیدا کرتی اور پھر آہستہ آہستہ دم توڑ دیتی تھی۔ کمرے میں کھڑے سب تماشائی تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت سخت نہیں تھی کہ وہ اس ظلم کو روک سکے، حتیٰ کہ اس کے شوہر میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی ماں سے کوئی سوال ہی کر سکے، بس اتنا سا سوال پوچھ سکے کہ اس مظلوم کا قصور تو بتا دو، کس لیے اس پر اتنا ظلم و تشدد کر رہی ہو؟ جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی وہ بھی خاموش تماشائی بنا بس ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سسر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ جب سے اس ظالم عورت نے اپنی بہو جو بیٹی کا درجہ رکھتی ہے کا الزام لگایا کہ تم اپنی بہو کے ساتھ کوئی گل چھڑے اڑانا چاہتے ہو اس لیے اس کی وکالت کرتے ہو، تب سے اس نے بھی کنارہ اختیار کر لیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا یہ جو بھی بولتی ہے کر کے بھی دکھاتی ہے۔ اس لیے اس بیچارے نے اپنے قدم پیچھے کر لیے تھے۔ اب کیوں سکتے میں چلی گئی ہو کرم دین؟ اب تمہیں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس نے بہو سے نظریں ہٹاتے ہوئے دور کھڑے تماشا دیکھتے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ وہ اپنا نام سنتے ہی کچھ پل کے لیے گڑبڑا سا گیا تھا۔ اس گھر کا روز کا یہی تماشا بن گیا تھا۔ وہ روز اس مظلوم عورت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، کبھی قصور ہونے پر تو کبھی بنا قصور کے ہی، اور وہ بھی کوئی سخت اور ڈیڑھ ہڈی سے بنی تھی۔ اتنے ظلم ستم سہنے کے بعد بھی زندہ تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو شاید وہ کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ اس عورت نے تو ساری زندگی ظلم سہے تھے، شاید اس لیے ہی اتنی سخت جان بن چکی تھی۔ اپنوں کے دیے زخم کافی گہرے ہوتے ہیں، یہ تو وہ کھا کر بھی زندہ تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں اسے روتا بلکتا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ اس کی ہمسائی نے اس پر ترس کھا کر کچھ مہینے اسے اپنے پاس رکھا تھا، پھر اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ محض اس کی ماں کے مرنے کے 6 ماہ بعد ہی یہ چھوٹی سی 6 ماہ کی بچی اپنی ستیلی ماں کو کانٹے کی طرح چبھنے لگی تھی۔ روتے بلکتے آخرکار 4.5 سال بھی گزر گئے تھے۔ جب اس کی ماں کو بیبی ہوا تو وہ کچھ اور ہی چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ یہ اس وقت تقریباً 5 سال کی تھی۔ یہ عمر تو ماں کی گود میں رہنے کی اور اپنے ناز اٹھانے کی ہوتی ہے، اور وہ بیچاری اپنی ستیلی ماں کے چونچلے اٹھانے میں مصروف تھی۔ اس ننھی سی جان سے اس کی ماں جو بھی کام کہتی وہ اسے کرنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی۔ کبھی تو اس کام میں کامیاب ہو کر لوٹتی تھی تو کبھی وہی کام اس کے لیے وبال جان بن جاتا تھا، اور اس کی ماں اس کے بگڑے کام دیکھ کر اس پر اور بھی تشدد کرتی تھی۔ اس ظالم عورت کو ذرا بھی اس پر ترس نہیں آتا تھا۔ وہ یہ بھی محسوس نہ کرتی تھی کہ اس کا حکم بجا لانے کے لیے وہ کتنے پاپڑ بیل کر آئی تھی۔ اس بڑی دنیا میں اس بیچاری کا کوئی بھی تو نہیں تھا جسے وہ شکایت کرتی، جس کو بتاتی کہ مجھے بھی درد ہوتا ہے جب میری ماں مجھے بلا وجہ مار دیا۔ باپ تھا تو صحیح، پر وہ اسے یوں بولا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، یا پھر وہ اس کی بیوی کے ساتھ قبر میں اتر چکی ہو۔ وہ تو اسے مرا ہوا جان چکا تھا، اور مرے ہوئے کے ساتھ انصاف ہو یا بے انصافی اسے کوئی غرض نہیں تھی۔ مار کھاتے آخرکار وہ جوان ہو گئی تھی۔ اس کے اور بھی بہن بھائی پیدا ہوئے تھے، 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ وہ بھی اس سے ایسے ہی نفرت کرتے تھے جیسے اس کی ماں کرتی تھی۔ ان سب میں اس کا چھوٹا بھائی ارسلان عرف سنی تھا، جس کو اس سے دلی ہمدردی تھی، پر وہ اپنی ماں سے کہتا کچھ بھی نہیں تھا۔ بس اتنا تھا کہ چھپ چھپا کر آتے جاتے اس کے ہاتھوں پر کچھ نہ کچھ پیسے رکھ دیتا تھا، جس پر وہ بھی خوش ہو جاتی تھی کہ چلو بھائی نے اتنی تو خبر لی۔ ایک دن اس کی چھوٹی بہن رانیہ کو کالج کا دوست عامر اس سے ملنے آیا تھا۔ کیونکہ رانیہ کچھ دنوں سے بیماری کی وجہ سے کالج نہ جا سکی تو وہ اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ رانیہ تو گھر پر نہیں تھی۔ اس کی ستیلی ماں نے آرڈر دیا تھا کہ ماریا جا کر دروازے پر دیکھو کون آیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ماریا نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے بڑی مبہوت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا، جس کی معصومیت نے اسے اپنا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اس نے گھر جاتے ہی رولا مچا دیا کہ شادی تو وہ ماریا سے ہی کرے گا، ورنہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا۔
ان سب باتوں سے ماریا بے خبر تھی۔ ماریا تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی بہن رانیا اس لڑکے سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ وہ بیچاری ان سب باتوں سے بے خبر تھی۔ دوسری طرف ماریا کی سوتیلی ماں کو رانیا کا پتہ تھا کہ وہ اپنے کالج کے دوست عامر سے بے حد محبت کرتی ہے، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ عامر رانیا کا دوست ماریا کو چاہتا ہے تو اسے سخت غصہ آیا تھا۔ اس نے ماریا کو گالیاں دینی شروع کر دی تھیں۔ تو حرافہ ہے، تو پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی تھی؟ اپنی ماں کی طرح تو بھی منو مٹی کے تلے سو جاتی۔ میری بیٹی کی خوشیوں کی قاتل ہے تو۔ اس کی ماں نے اس پر وہ تشدد کیے جس کی انتہا نہیں تھی۔ وہ بس روتی رہی، اماں میرا قصور تو بتا دو۔ اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس وجہ سے اس پر اتنا تشدد کیا جا رہا ہے۔ تو اب میرے منہ پر بولنے لگ گئی ہے؟ یہ دن بھی میرے مالک نے مجھے دکھانا تھا، پال پوس کر جوان کیا، اب وہی مجھ سے سوال کرنے لگی ہے۔ وہ روتے پیٹتے ہوئے اپنے بال نوچنے لگی تھی، جس پر سب بہن بھائی کو بہت غصہ آیا تھا۔ اس کا بڑا بھائی جو اپنی ماں کی کاپی تھا، لگائی بجائی میں وہ بالکل اپنی ماں پر گیا تھا۔ اس نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس کی شادی کر دی جائے، وہ بھی کسی بوڑھے شخص کے ساتھ۔ اس کی بات اس کی ماں کے دماغ کو جا لگی تو اس نے فوراً ہی اقبال خالہ جو رشتے کرواتی تھی کو بلاوا بھیجا تھا۔ وہ بھی دوڑی چلی آئی تھی۔ خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد اماں نے گوہر افشانی کی تھی۔ خالہ تیری بڑی تعریف سنی تھی، اس لیے تجھے بلایا ہے۔ اگر تیرے پاس کوئی رشتہ ہے تو مجھے ضرور بتانا۔ اب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے تو اس کے لیے رشتہ چاہیے تھا۔ اگر ہاتھ پیلے نہ کروں تو دنیا مجھے جینے نہیں دے گی۔ کہ سوتیلی ماں نے ابھی تک اس لڑکی کے ہاتھ پیلے نہیں کیے۔ وہ اپنے ململ کے دوپٹے کو آنکھوں پر رکھ کر مصنوعی روتے ہوئے بولی تھی، بیٹی تو فکر نہ کر، میرے پاس رشتوں کی لائن لگی ہے۔ کل ہی میں تیری بیٹی کے لیے ایک بہت ہی اچھا اور نیک لڑکے کا رشتہ لاؤں گی۔ خالہ اقبال نے اس کے سر پر شفقت بڑا ہاتھ رکھ کر تسلی والے لہجے میں کہا، خالہ ایک اور بھی مسئلہ درپیش ہے۔ اس نے مکاری سے کہا، کون سا مسئلہ میری بچی؟ خالہ آپ کی بیٹی کا کہنا ہے اسے ایک بوڑھے شخص سے ہی شادی کرنی ہے، ورنہ وہ ساری زندگی کنواری رہے گی۔ اس نے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ کہا تھا۔ ہاں یہ عجیب بات ہے، ہر کوئی چاہتا ہے اسے جوان لڑکے کے ساتھ شادی کرنی ہے، ایک ایسی لڑکی ہے جو چاہتی ہے اسے بوڑھے کے ساتھ شادی رچانی ہے۔ اقبال نے ناک پر ہاتھ رکھ کر بڑے تجسس سے پوچھا، اماں آج کی لڑکیوں کا ہمیں نہیں پتہ، ان کے دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ اس کے دل میں کیا بات ہے، بس اس کا پیغام آپ کو پہنچا دیا ہے۔ آپ بھی یہ بات یاد رکھنا، اسے کسی بوڑھے شخص سے شادی کرنی ہے۔ اس کے سامنے ٹرے میں جوس کا گلاس رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سر اسبات میں ہلا کر رہ گئی تھی۔ پھر اقبال خالہ نے بھی جلدی دکھائی تھی۔ 2 یا 3 دن کے اندر ہی اندر وہ ایک 40 سالہ مرد کا رشتہ لے آئی تھی، جس کا نام کرم دین تھا۔ کرم دین کی بیوی بچہ پیدا کرتے ہوئے اسے کوئی اندرونی پیچیدگی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بیچاری یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا ایک بیٹی پہلے سے تھے، ابھی وہ چھوٹے تھے۔ ان بچوں کی دادی اتنی بڑی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں سے ہٹانا چاہتی تھی۔ اس کا کہنا تھا اتنی طاقت نہیں ان بوڑھی ہڈیوں میں کہ وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، سو اس لیے ہی وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانا چاہتی تھی۔ پھر جلدی میں یہ رشتہ ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے جٹ بنگنی پٹ بیاہ ہوا تھا۔ کسی نے پوچھ گچھ کی زحمت تک گوارا نہیں گئی تھی، سو وہ 2 دن میں ہی بیاہ کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ لوگ بھی کافی ظالم تھے، روز ہی اس بیچاری پر تشدد کرتے۔ وہ کسی مسئلے پر اگر بول دیتی تو بھی اس پر یہی ظلم ہوتا، اور اگر نہ بولتی تو بھی یہی تشدد ہوتا۔ ایک دن اس کی ساس نے چھڑی کے ساتھ اس پر حملہ کیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہی چھڑی ان سے چھین لی جس پر اسے مزید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج تم نے فیصلہ کرنا ہوگا کرم دین، آج تمہاری بیوی نے میری چھڑی پکڑی ہے تو کل اسی چھڑی کے ساتھ تیری ماں کو بھی مارے گی۔ اب تمہیں اسے طلاق دینی ہوگی۔ وہ غضبناک لہجے میں بولی، امی اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا دن آئے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، پلیز مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ باندھے روتے ہوئے بولی تھی، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیں، میں کہاں جاؤں گی؟ وہ زاروں کی تار رو رہی تھی۔ ابے بے غیرت، تو خاموش کیوں کھڑا ہے؟ سن نہیں رہا جو میں بول رہی ہوں؟ بہرا ہو گیا ہے تو؟ زلیخا نے خاموش کھڑے اپنے بیٹے کو غیرت دلانی چاہی تھی۔ میں اپنے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ وہ آگے بڑھی تھی، پہلا پتھر اس کے دل پر لگا تھا۔ طلاق دیتا ہوں، نہیں پلیز ایسا مت کرو۔ وہ کچھ اور آگے بڑھی تھی، دوسرا پتھر اس کے وجود پر پڑا تھا۔ طلاق دیتا ہوں، تیسرے پتھر نے اس کے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر سامنے پڑے صوفے پر گر سی گئی تھی۔ اس کی بولنے کی سکت ہی چھین چکی تھی۔ وہ آنکھیں نیچے درد کی سی
कफ़ियत में मुब्तला बैठी थी। तलाक देने के बाद वो इसके पास आया, इसके घुटनों के पास पंजों के बल ज़मीन पर बैठा था। कुछ पल वो इसे देखता रहा, फिर बहुत ही आहिस्तगी से कहा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हें इसलिए तलाक दी कि मैं तुमको रोज़ इस घर में मरते हुए नहीं देख सकता था। मेरी पहली बीवी भी इस तरह जुल्म सहते हुए इस दुनिया से चली गई थी। मैं नहीं चाहता तुम भी इस तरह इस दुनिया से जाती। यहाँ यह जुल्म शुरू से ही होता आया है। मैं चाहता था कोई ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में आती जो ये जुल्म रोकती, मेरी माँ को सबक देती, पर अफसोस तुम भी औरों की तरह बुज़दिल निकली। इसलिए मैंने तुम्हें मज़ीद जुल्म नहीं सहने दिया और आज़ाद कर दिया। इस कफ़ से तुम जाकर किसी अपने जैसे अच्छे इंसान से शादी कर लेना। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया था। वो जब घर से निकली थी सुबह सवेरा था, अब तो शायद शाम होने वाली थी। वो अपनी माँ के घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने लिए कोई छोटा सा घर की तलाश में थी। वो अपनी सोचों में इस कदर महव थी कि इसे सामने से आती सफ़ेद गाड़ी भी नज़र ना आ सकी। वो जैसे ही आगे बढ़ी, गाड़ी से इसे एक टक्कर मारकर आगे बढ़ गई थी। आमिर ने बैग मुड़कर इस वजूद को देखा जो सड़क के दूसरे किनारे पड़ा था। इसने गाड़ी को बैक किया और गाड़ी से उतरकर भागते हुए इस वजूद तक पहुंचा था। पहले तो इसे शक हुआ था, जब करीब से देखा तो इसका शक यकीन में बदल गया था। वो इस वजूद को कैसे भूल सकता था जिसे मांगने के लिए वो रातों में उठ कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर रोता था, अल्लाह को पुकारता था, इसे अपने नसीब में लाने के लिए गिड़गिड़ाता था। जब इसे पता चला कि इसकी शादी हो गई थी तो तब से वो अंदर से मर चुका था, टूट चुका था। इसे ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की से इतनी मोहब्बत हुई थी और वो इसे ना मिली तो वो अंदर से खाली हो चुका था। इसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, स्मोकिंग करने लगा। इसे भूलने की हर मुमकिन कोशिश की पर इसे बुला ना सका था। और आज यूं और इस हालत में वो इसे मिली तो इसे किस्मत पर रोना आया था। क्या हालत हो गई थी। इसकी आंखों के नीचे स्याह हलकों ने डेरे डाले हुए थे, चेहरा हल्दी की तरह पीला था। वो इसे उठाकर गाड़ी में डाले हुए हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर्स ने इसकी मरहम पट्टी की। 3-4 घंटों के बाद वो होश में आ चुकी थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसी तबीयत है अब आपकी? वालेकुम अस्सलाम। जी अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, पर आप कौन? वो इसे हैरानी से देखते हुए बोल, आप मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी और मैं आमिर हूँ, आपकी बहन रानिया का दोस्त। आपको शायद भूल गया हो, अब एक बार मैं आपके घर में भी आया था। वो इसे कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगा। जी मुझे याद आ गया है, कैसे हैं आप? वो मुस्कुराते हुए बोली। शुक्र है आपको याद आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसने कुछ अफसरदगी से कहा, क्योंकि जिसे वो नहीं बुला सका तो वो कैसे इसे भूल गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने इसे डिस्चार्ज कर दिया था तो वो इसे अपने घर ले आया था। इसकी माँ ने खुश दिली से इसे गले लगाया था। कुछ दिन इनके घर रहने के बाद अब इसे नई फिक्र थी कि वो कहाँ जाए। इस वजह से इसने आंटी से बात की, अगर आपकी नज़र में कोई घर है तो मुझे बताएं, मैं रेंट पर लेना चाहती हूँ। बेटी एक बात कहूँ तुमसे? जी आंटी कहें। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करता है, आज से नहीं, वो तुमसे बहुत पहले से शदीद मोहब्बत करता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ तुम्हारी आइंदा ज़िंदगी बहुत पुरसकून से गुजरेगी। आमना ने इसके सर पर शफकत बड़ा हाथ रख कर पूछा। वो इतनी मोहब्बत पाते ही रोने लगी थी। आंटी शायद मेरी किस्मत में सुकून का लफ्ज़ लिखने वाले ने कहीं पर भी नहीं लिखा। फिर इसने रोते हुए अपने शुरू से लेकर अब तक की सारी ज़िंदगी की कहानी इन्हें सुना दी थी। बेटी तुम्हारी ज़िंदगी वाकई दुखों से बड़ी है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये सब सुनकर। तुम अल्लाह की बहुत ही नेक औरत हो, तभी अल्लाह पाक ने तुम्हें इतने दुख और आजमाइशें दी हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा बंदों पर ही इतना बोझ देता है। अब मुझे लगता है मेरे रब को भी तुम पर प्यार आ गया है, तुम रब की नज़र में कामयाब हो गई हो। मेरे बेटे की शक्ल में तुम्हें एक फरिश्ता मिल रहा है, इसे मत ठुकराना बेटी। तुम्हें सारी ज़िंदगी की नाकामियों का अजर इसकी शक्ल में मिल रहा है। तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, मुझे उम्मीद है इस बार तुम मायूस नहीं होगी। मेरा बेटा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। आमना ने उठकर इसे गले लगाते हुए कहा। इनकी मोहब्बत देखते हुए इसने भी सर असबात में हिलाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी। इस कमरे में बैठे तीनों के होंठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया हुआ था।